اب اللہ فرماتا ہے ثم قست قلوبکم، قست کہتے ہیں کسی چیز کے سخت ہو جانے کو، کہتے ہیں کہ پھر اس کے بعد من بعد ذالک، اس کے بعد ان کے دل سخت ہو گئے۔ کس کے بعد؟ یعنی کہ اتنی بڑی اللہ نے نشانی دکھائی کہ ایک گائے کو مارا گیا، قتل کیا گیا، ذبح کیا گیا، اور اس کا جو گوشت کا ٹکڑا تھا وہ ایک مردے پر ڈالا گیا، کذالک یحیی اللہ الموتیٰ، اور وہ مردہ زندہ ہو کر بتانے لگا کہ قاتل کون ہے۔ اس کے بعد بھی یہ قاتل کو بچانے کے لیے قسمیں کھانے لگے کہ یہ جرم کرنے والا نہیں ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ علماء نے یہ معنی بیان کیے کہ ایک نبی کی زبان سے پورا ایک مکمل طریقہ قاتل کو پکڑنے کا بیان کر دیا گیا، لیکن اس کے بعد بھی پھر یہ ہیلے بہانے تلاش کر رہے تھے کہ رنگ کیسا ہو اور ایسا کیسا ہو، اس طریقے سے کیا ہو، کس طریقے کی وہ گائیں ہونی چاہیے۔ تو قرآن نے اس کو کہا تھا فَذَبَحُوهَا وَمَا كَادُوا يَفْعَلُونَ، کہ انہوں نے اس کو ذبح کر دیا حالانکہ وہ ذبح کرنے والے نہیں تھے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ ثم قست قلوبکم من بعد ذلك فہی کالحجارۃ او اشد قسوۃ وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبط من خشية الله وما الله بغافل عما تعملون۔ آپ کے سامنے میں نے سورہ بقرہ کی آیت مقدسہ 74 تلاوت کی ہے، اور کل آپ نے سورہ بقرہ کو بقرہ کہنے کی وجہ اور بنی اسرائیل میں جو بقرہ کے متعلق یعنی گائے کے متعلق ایک واقعہ بیان کیا گیا ہے وہ آپ نے سماعت فرمایا تھا۔ اب اللہ فرماتا ہے ثم قست قلوبکم، قست کہتے ہیں کسی چیز کے سخت ہو جانے کو، کہتے ہیں کہ پھر اس کے بعد من بعد ذالک، اس کے بعد ان کے دل سخت ہو گئے۔ کس کے بعد؟ یعنی کہ اتنی بڑی اللہ نے نشانی دکھائی کہ ایک گائے کو مارا گیا، قتل کیا گیا، ذبح کیا گیا، اور اس کا جو گوشت کا ٹکڑا تھا وہ ایک مردے پر ڈالا گیا، کذالک یحیی اللہ الموتیٰ، اور وہ مردہ زندہ ہو کر بتانے لگا کہ قاتل کون ہے۔ اس کے بعد بھی یہ قاتل کو بچانے کے لیے قسمیں کھانے لگے کہ یہ جرم کرنے والا نہیں ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ علماء نے یہ معنی بیان کیے کہ ایک نبی کی زبان سے پورا ایک مکمل طریقہ قاتل کو پکڑنے کا بیان کر دیا گیا، لیکن اس کے بعد بھی پھر یہ ہیلے بہانے تلاش کر رہے تھے کہ رنگ کیسا ہو اور ایسا کیسا ہو، اس طریقے سے کیا ہو، کس طریقے کی وہ گائیں ہونی چاہیے۔ تو قرآن نے اس کو کہا تھا فَذَبَحُوهَا وَمَا كَادُوا يَفْعَلُونَ، کہ انہوں نے اس کو ذبح کر دیا حالانکہ وہ ذبح کرنے والے نہیں تھے۔ تو یقیناً جب اللہ کے دین میں، اللہ کے احکام پر عمل کرنے میں حیلے اور حجت کی جائے اور بہانے تلاش کیے جائیں کہ اللہ کے احکام سے بچا جائے، تو اس کا رزلٹ کیا آتا ہے؟ اس کا رزلٹ یہ آتا ہے کہ آدمی اللہ کے احکام سے عمل کرنے سے اس لیے بھاگ رہا ہوتا ہے کہ اس کا دل سخت ہو گیا ہوتا ہے۔ اس لیے سورہ آل عمران میں آیت مبارکہ ہے ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب۔ ربنا لا تزغ قلوبنا، اے اللہ ہمارے دل کو ٹیڑھا نہ کر، ہمارے دلوں کو نہ پھیر، بعد اذ ہدیتنا، اس حال میں کہ تیری جانب سے ہم ہدایت پا چکے ہوں، ہدایت ملنے کے بعد ہمارے دل نہ پھر جائیں، ہمارے دل ٹیڑھے نہ ہو جائیں۔ تو یہ لوگ وہ ہیں جنہوں نے حضرت موسیٰ کا کلمہ پڑھا تھا، توریت ان پر نازل ہوئی تھی۔ اس کے علاوہ آپ دیکھتے ہیں کہ جو 5ویں رکوع میں پہلے ایک دعوت کو بیان کیا، پھر اس کے بعد 6 رکوع، 7ویں رکوع، 8ویں رکوع میں اور یہ 15ویں رکوع تک بنی اسرائیل سے ڈائریکٹلی خطاب ہوگا، لیکن بیچ بیچ میں بعض اوقات اللہ وہ یونیورسل ٹروتھ بھی بیان کرے گا کہ یہ ہو کیوں رہا ہے۔ تو فرمایا بنی اسرائیل 1400 سال تو ان پر وہ زمانہ رہا ہے کہ 1400 سالوں کے اندر بلا مطلب گیپ کے کوئی فصل نہیں آیا، اور ہر دور میں ان کے پاس نبی موجود رہا۔ 3 آسمانی الہامی کتابیں توریت، زبور، انجیل بنی اسرائیل میں آئیں، لیکن اس کے باوجود بھی اللہ کی نشانیوں کو دیکھ کر بھی، کثیر انبیاء علیہ السلام کو دیکھ کر بھی، منسلوا کو دیکھ کر بھی، دریائے جو اس کو پھٹتے ہوئے دیکھ کر بھی، فرعون سے نجات ملنے کے بعد بھی یہ ان کے دل سخت تھے، اور سختی کی وجہ سے انہوں نے ہدایت کو قبول نہیں کیا۔ تو فرمایا ثم قست قلوبکم، اس لیے آدمی کو چاہیے کہ آدمی اپنے
دل کے نرم ہونے کی دعا کرے، کیونکہ دل کی سختی آدمی کو گناہوں میں ڈال دیتی ہے اور پھر وہ نیکی کی طرف نہیں آتا۔ جس طریقے سے ایک دعا ہے سورۃ الحشر میں، وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِّلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ۔ اے اللہ ہمارے دل ایسے نہ ہو جائیں کہ ہم ایمان والوں سے کینہ رکھنے والے بن جائیں، بغض و عناد سے ہمارے دل بھر جائیں۔ تو دل کی سختی جو ہے وہ اعمال کے اندر بڑا اثر پیدا کرتی ہے۔ دل نرم ہوگا عمل صالح ہوں گے، دل سخت ہوگا تو عمل برے ہوں گے۔ اسی لیے حضور کی دعا ملتی ہے، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اے دلوں کو بدلنے والے ہمارے دل کو اسلام پر اور ایمان پر قائم و دائم رکھ۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ اسلام لانے کے بعد ہم اسلام کو چھوڑ بیٹھیں، تو اس لیے دل کی نرمی کے لیے دعا کیا کریں۔ اسی طرح قرآن نے کہا الا بذکر اللہ وتطمئن القلوب، اللہ کے ذکر میں دلوں کا چین ہے۔ تو اس لیے صوفیاء کرام، صوفیزم میں آپ جو دیکھتے ہیں نقشبندیوں میں، قادریوں میں، چشتیوں میں، سہروردیوں میں، شاذلیوں میں، تمام صوفیاء کرام کے اندر ذکر قلبی ہے یا ذکر جہری ہے، یعنی زور سے اللہ اللہ کرتے ہیں یا ذکر قلبی۔ نقشبندیوں میں کیا ہے؟ ذکر قلبی کرتے ہیں، یعنی سرن طور پر ذکر اللہ کرتے ہیں، اس لیے کہ اللہ کا نام لینے کی وجہ سے، اللہ کے اسم جلالت کی وجہ سے، اللہ کی ذات پاک کی برکت کی وجہ سے دل کی سختیاں دور ہو جائیں اور دل نرم ہو جائے۔ اور دل جب نرم ہو جاتا ہے تو نصیحت بھی اثر کرتی ہے، کسی کا سمجھانا بھی اثر کرتا ہے، کوئی نیکی کی بات بھی اثر کرتی ہے۔ اور جب دل سخت ہو جاتا ہے تو اس کے بعد نہ کسی کی نصیحت اثر کرتی ہے، ناصحہ نصیحت نہ کر، دل میرا گھبرائے، دشمن جانتا ہوں اس کو جو مجھے سمجھائے۔ پھر جو ہے وہ ہر سمجھانے والا آدمی دشمن لگتا ہے، اس لیے کہ دل سخت ہو گیا۔ حضور نے فرمایا جب کوئی بندہ گناہ کبیرہ کرتا ہے اس کے دل پر ایک سیاہ نقطہ لگا دیا جاتا ہے، یہاں تک کہ وہ گناہ کرتا رہتا ہے اور اس کا دل مکمل کالا ہو جاتا ہے۔ جب گناہوں کی وجہ سے دل کالا ہو جاتا ہے تو اس وقت اس کے دل پر کوئی نیکی کی بات اثر نہیں کرتی۔ تو اس لیے بنی اسرائیل کا معاملہ کیا تھا کہ جب انہوں نے دین پر چلنے کے لیے بہانے تلاش کیے کہ اللہ کے احکام سے بچ جائیں تو دل سخت ہو گئے۔ یہ بتانے سے مقصود یہ بھی ہے کہ اگر تم بھی اللہ کے احکامات سے بچنا چاہو گے اور جو اس نے حلال کیا اس پر عمل نہ کرو گے تو اس کا مقصد کیا ہے کہ تمہارے دل بھی سخت ہو گئے۔ اب وہ سختی کیسی تھی؟ فرمایا فَهِيَ كَالْحِجَارَةِ، حجر کہتے ہیں پتھر کو، حجارہ اس کی جمع تھی۔ فرمایا ان کے دل ایسے ہو گئے، فَهِيَ كَالْحِجَارَةِ، ان کے دل ایسے ہو گئے جیسے پتھر، او اشد قسوہ، بلکہ پتھر سے بھی زیادہ سخت ہو گئے۔ اس لیے کہ پتھر ظاہری طور پر ہارڈ لگتا ہے لیکن آگے اس کو بیان کیا، لیکن بعض اوقات کچھ پتھر اندر سے نرم ہوتے ہیں۔ کس طرح نرم ہوتے ہیں؟ وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ، اور بے شک پتھروں میں سے کچھ وہ ہیں، لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ، یہ تفجرو کا معنی پھوٹنا، بہنا۔ فرمایا کچھ پتھر وہ ہیں کہ جن میں سے نہریں رواں ہو جاتی ہیں، دکھنے میں سخت ہے لیکن اندر سے نہر نکل رہی ہے۔ فرمایا، اور یہ بنی اسرائیل کو کیوں کہا جا رہا ہے کہ بنی اسرائیل نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا، میں نے پچھلی جو بیان کیا کہ پتھر میں سے، چٹان میں سے کتنے چشمے نکلے تھے؟ 12 چشمے نکلے تھے۔ تو کہا پتھر بھی ظاہری طور پر سخت ہوتا ہے لیکن تمہارے دل کی طرح سخت نہیں ہے، وہ بھی اس کے اندر سے پانی بہہ جاتا ہے، نہر نکلتی ہے۔ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ، ماء بھی کہتے ہیں پانی کو۔ کچھ پتھر وہ ہیں کہ نہریں رواں ہو جاتی ہیں اس سے، اور کچھ پتھر وہ ہیں کہ جب وہ پھٹتے ہیں یشقق یعنی شق ہوتے ہیں تو فیخرج منہ الماء، اس میں سے پانی نکلتا ہے۔ نہر سے مراد بہت زیادہ پانی نکل رہا ہے، اور کچھ پتھر ہوتے ہیں آپ انہیں توڑیں تو کچھ اس میں سے تھوڑا پانی نکلتا ہے۔ تو یہاں علماء نے یہ بھی کہا، تشبیہ دی ہے کہ کچھ لوگ وہ ہیں کہ جو اللہ کی یاد میں کثرت سے روتے ہیں، کچھ وہ ہیں کہ جو اللہ کی یاد میں تھوڑا روتے ہیں، کیونکہ کچھ نہ کچھ نرمی ان کے دل میں پائی جاتی ہے۔ فرمایا کچھ پتھروں میں سے وہ ہیں کہ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ، کچھ وہ پتھروں میں سے وہ ہیں یہبط حبوط سے ہی ہے، یعنی گر پڑتے ہیں وہ پتھر، کس وجہ سے؟ من خشیت اللہ، اللہ کی خشیت کی وجہ سے، اللہ کے ڈر کی وجہ سے، وہ اللہ کے خوف سے پتھر گر پڑتے ہیں۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ،
اور اللہ غافل نہیں ہے جو تم کرتے ہو۔ اب یہاں پر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا پتھر کو سینس ہے کہ وہ اللہ کا خوف کرے؟ سائنس، جو پرانی سائنس ہے، جو پرانی تحقیق ہے، وہ تو کہتی ہے کہ بھئی پلانٹس کو تو چلے سائنس نے کہہ دیا کہ پلانٹس جو ہیں وہ سنتے ہیں، وہ جناب وہ سانس لیتے ہیں، اور پلانٹنگ کے حوالے سے تو مل جاتا ہے ہمیں، لیکن ابھی تک اسٹونز کے حوالے سے جو پہاڑ ہیں، ماؤنٹینز ہیں، جدید سائنس ابھی کچھ یہ کہنے لگی ہے کہ جمادات جو ہوتے ہیں، جو پتھر ہیں، پہاڑ ہیں، وہ بھی کچھ نہ کچھ سینس رکھتے ہیں، اس پر ریسرچ چل رہی ہے۔ لیکن شریعت نے ہمیں یہ بتا دیا ہے کہ یہ جو جمادات ہیں، پتھر ہیں، یہ بھی سینس رکھتے ہیں۔ اس طریقے سے قرآن نے دوسری جگہ کہا لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیت اللہ، اگر ہم اس قرآن کو کسی پہاڑ پر نازل کرتے تو قرآن اس کی ہیبت کی وجہ سے، اس کے جلال کی وجہ سے، قرآن کے جلال کی وجہ سے وہ پہاڑ کیا ہوتے؟ خشیت الہی سے ریزہ ریزہ ہو جاتے، متصدعا من خشیت اللہ۔ اسی طریقے سے آپ دیکھ لیجئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احد پہاڑ ہم سے محبت کرتا ہے۔ اب جو احد ہے وہ بھی پہاڑ ہی ہے نا، تو اس میں سینس سے جبھی تو محبت کر رہا ہے۔ اسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں مکے میں اس پہاڑ کو، اس چٹان کو جانتا ہوں، اس پتھر کو جانتا ہوں کہ جب میں اعلان نبوت سے پہلے اس کے پاس سے گزرا کرتا تھا تو اس سے مجھے میری نبوت کی صداقت کی آواز آیا کرتی تھی۔ حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اعلان نبوت سے پہلے جب مکے کی وادیوں میں حضور چلا کرتے اور میں حضور کے ساتھ ہوتا تو میں چند پتھروں سے یہ آواز سنا کرتا السلام علیک یا رسول اللہ۔ تو پتھر سینس رکھتے ہیں۔ اسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، فرمایا کل قیامت کے دن حجر اسود آئے گا، اس کی دو آنکھیں ہوں گی، دو کان ہوں گے، آنکھیں بھی ہوں گی، زبان بھی ہوگی، اور جس نے اس کو چوما ہوگا اس کی بخشش کے لیے، اس کی شفاعت کے لیے گواہی دے گا۔ تو پتھروں کے اندر اسلامک جو آئیڈیالوجی ہے وہ یہ کہتی ہے کہ پتھروں میں سینس ہوتا ہے، اور یہ آیت بھی اس کی دلیل ہے وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ، کہ بے شک جو کچھ پتھر ایسے ہیں جو اللہ کی خشیت کی وجہ سے گر جاتے ہیں۔ اب یہاں سے اس آیت سے کچھ لوگوں نے انگوٹھیوں پر بھی دلیل لی ہے کہ اس پتھر سے یہ ہو جاتا ہے۔ دیکھو پتھر میں اثر تو ہوتا ہے، تاثیر تو ہوتی ہے، لیکن صحیح عقیدہ یہ ہے کہ انگوٹھی پہننا سنت ہے، اس کا نفع اور نقصان سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اس طریقے سے ایک شخص ہے پاکستان میں، میرا جان پہچان تھی اس سے، تو اس نے کیا ہوا، ایک رات کو 2 بندوں کو گولی مار دی۔ تو جب وہ مجھے ملا، سارے کیس فیس نمٹ گئے، تو میں نے کہا یار تم نے کیوں کسی کو گولی ماری، اور تم پھنس جاتے، پوری فیملی ٹینشن میں آئی۔ وہ تو اللہ کا شکر ہے بندے بچ گئے، زخمی ہوئے تو میں صرف پیسے دینا پڑے، مر جاتے تو اب اس کا جواب کیا تھا کہ یار اس دن میں نے مفتی صاحب فیروزہ پہنا ہوا تھا، فیروزہ جو ہے وہ اسکائی بلو کلر کا جو ہوتا ہے پتھر، تو کہا اس دن میں نے فیروزہ پہنا ہوا تھا نا تو میرا دماغ گھوما ہوا تھا، تو میں نے 2 بندوں کو گولی مار دی۔ استغفر اللہ العظیم۔ اب بتائیے یہ کانسیپٹ کہاں سے آ گیا کہ آپ عقیق پہنیں گے تو نرم رہیں گے، فیروزہ پہنیں گے تو دماغ گھوم جائے؟ پھر تو میں تو 4-5 فیروزہ پہن لیتا ہوں اور پھر جو ہے یہاں پر 4-5 بندوں کو اڑا دیتے ہیں۔ استغفر اللہ العظیم۔ تو دین میں اس کا کوئی کانسیپٹ نہیں۔ دین میں کہ آپ ایک انگوٹھی پہنیے اور وہ بھی چاندی کی پہنیے۔ جی وہ فیروزہ جو ایران سے آتا ہے اور بھی عراق سے بھی آتا ہے کہ یمنی عقیق ہوتا ہے، یمنی فیروزہ ہوتا ہے۔ تو یہ پتھر ہیں اللہ کے عجائبات ہیں، ان کو دیکھ کر خوش ہوئیے کہ اللہ نے پتھروں میں بھی کتنی بیوٹی رکھی ہے۔ اس کو سنت کی نیت سے پہن لیں کہ میرے آقا نے بھی ایک چاندی کی انگوٹھی پہنی ہے، ہاں سنت کی نیت سے یہ کر لیں کہ میں سنت کی نیت سے پہن رہا ہوں تو اس انگوٹھی کے پہننے پر ثواب بھی ملے گا اور حضور کی اتباع کی وجہ سے مجھے فائدہ بھی ہو جائے گا۔ تو پتھر فائدہ نہیں دے گا بلکہ رسول اللہ کی اتباع، رسول اللہ کی سنت مجھے فائدہ دے جائے گی۔ تو اس لیے لوگ جب پتھروں کی طرف چلے جاتے ہیں کہ عقیق سے یہ ہوگا اور فیروزہ سے یہ ہو جائے گا اور یاقوت سے ہو جائے گا، مرجان سے یہ ہو جائے گا، اور پھر وہ یہ آگے پیش کر رہے ہوتے ہیں کہ تاثیر تو ہے، لیکن تاثیر تو ہے، لیکن اس آیت میں یہ کیسے ثابت ہو رہا ہے کہ پتھر آپ کا نفع کر دے گا اور پتھر آپ کا نقصان کر دے گا؟ جی نہیں، شرک یہ اس لیے نہیں ہوگا کہ جب آپ پتھر کو یہ کہیں گے کہ معبود ہے، یہ معبود ہے یعنی کہ خدا ہے، تو خدا کی سمجھ کے پھر اس کے اندر شرک کے اندر چلے جائیں گے۔ لیکن یہ پتھر کو یہ اعتقاد رکھنا، ہاں کوئی یہ کہے
کہ اللہ نفع نہیں دیتا، اللہ نقصان نہیں دیتا، پتھر نقصان اور نفع دیتا ہے، تو پھر تو شرک ہو جائے گا۔ لیکن کوئی بھی اگر انگوٹھی، فیروزہ یا عقیق کا کانسیپٹ رکھتا ہے تو وہ عقیق یا فیروزہ کو خدا نہیں سمجھ رہا ہوتا، ایک غلط کانسیپٹ رکھا ہوتا ہے جس کو آپ زیادہ سے زیادہ ناجائز کہہ سکتے ہیں، اور زیادہ سے زیادہ علماء، کچھ علماء نے اس کو حرام بھی لکھا۔ لیکن ہم یہ کہیں گے کہ یہ کانسیپٹ صحیح نہیں ہے، بلکہ پتھر کو صرف پتھر کی طرح لیجئے اور اس کو سنت ہی سمجھیے۔ آگے ہم بڑھتے ہیں۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور اللہ غافل نہیں ہے اس چیز سے جس کو تم چھپاتے ہو۔ أَفَتَطْمَعُونَ أَن يُؤْمِنُوا لَكُمْ وَقَدْ كَانَ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ يَسْمَعُونَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ يُحَرِّفُونَهُ مِن بَعْدِ مَا عَقَلُوهُ يَعْلَمُونَ، تو کیا تم طمع کرتے ہو اس بات سے؟ طمع کس بات کی؟ طمع اس چیز کو کہتے ہیں کسی بات کے لیے زیادہ رغبت اور زیادہ امید لگا دینا، اس کو کہتے ہیں طمع۔ کہتے ہیں افتطمعون، کیا تم اس بات کی طمع کرتے ہو، اس بات کی امید رکھتے ہو کہ ان یؤمنوا لکم، کہ یہ لوگ ایمان لے آئیں گے تمہارے لیے؟ یعنی کہ یہودیوں میں کچھ لوگ تھے جن کے بارے میں مسلمانوں نے یہ امید لگائی کہ یار یہ تو اہل کتاب بھی ہیں، پڑھے لکھے لوگ ہیں، چلو مکے کے جو مشرکین تھے وہ ایمان نہیں لا رہے تھے، لیکن ان کے پاس تو کتاب توریت بھی ہے، ان کے پاس تو باقاعدہ ایک ڈیوائن ریلیجن موجود ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت ان لوگوں میں رہی ہے، تو یہ تو پڑھے لکھے لوگ ہیں، یہ تو ایمان لے آئیں گے۔ تو فرمایا افتطمعون ان یؤمنوا لکم، کیا تم یہ طمع کرتے ہو کہ یہ ایمان لے آئیں گے تمہارے لیے؟ حالانکہ ان کا حال یہ ہے وَقَدْ كَانَ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ يَسْمَعُونَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ يُحَرِّفُونَهُ مِن بَعْدِ مَا عَقَلُوهُ وَهُمْ يَعْلَمُونَ، حالانکہ ان میں سے ایک فریق ایسا ہے یسمعون کلام اللہ، کہ وہ اللہ کے کلام کو سنتا ہے، یعنی توریت کو انہوں نے سنا ہے، ثُمَّ يُحَرِّفُونَهُ، لیکن اللہ کے کلام کو سننے کے بعد من بعد ما عقلوه، اس کو سمجھنے کے بعد وہم یعلمون، جان بوجھ کر یحرفونہ، اس کو تبدیل کر دیا۔ ایک تو یہ ہے کہ آدمی لا علمی کے اندر جہالت میں جائے، لا علمی کے اندر علم نہ ہونے کی وجہ سے گمراہ ہو جائے۔ یہودیوں کے جو علماء کی اور لیڈرز کی بات کی جا رہی ہے، وہ یہ بات کی جا رہی ہے یسمعون کلام اللہ، اللہ کے کلام کو سنا بھی ہے، ایسا نہیں کہ سمجھا نہیں ہے، بِن بَعْدِ مَا عَقَلُوا، اس کو سمجھا بھی ہے، وَهُمْ يَعْلَمُونَ، اور جان بوجھ کر اس کو چینج کیا۔ تو عوام جو ہے اس کے ساتھ جب گمراہ عوام ہوتی ہے تو اس کا سب سے بڑا وبال جو ہوتا ہے وہ علماء کے سر ہوتا ہے۔ اعلیٰ حضرت نے فتاوی رضویہ میں لکھا، فرمایا ایک گروہ علماء، اللہ نے تمہیں چرواہا بنایا ہے، بھیڑیے نہ بنو۔ چرواہا تو سارے ریوڑ کو لے کے چلتا ہے، بھیڑیا ریوڑ پہ حملہ کر کے ریوڑ ہی کھا جاتا ہے، تو اس لیے اعلیٰ حضرت نے لکھا ایک گروہ علماء تم چرواہے بنو، بھیڑیے نہ بنو، کیونکہ اگر عالم بھٹکتا ہے تو پھر پوری قوم بھٹک جاتی ہے۔ تو اب یہ عالموں کا بھٹکنا کیوں ہوتا ہے؟ اس سے پہلی والے آیت میں بتایا کیونکہ دل کیا ہو جاتا ہے؟ سخت ہو جاتا ہے، تو اللہ کے احکام کو بدل دیتے ہیں، خود بدلتے نہیں، قرآن بدل دیتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو آج بھی آپ یہ دور دیکھ لیجئے کہ اپنے مطالب کے لیے شریعت کو صحیح معنوں میں کچھ لوگ بیان نہیں کرتے، بلکہ اپنے مسلکی باعث نیش میں، فرقواریت میں بعض اوقات کچھ لوگوں کی دکانیں چل ہی سے نہیں رہی ہوتی ہیں کہ وہ مسلمانوں میں ڈویژن کرتے رہیں، اس کو اس پر فتوے وغیرہ لگاتے رہیں۔ جب ان کے ساتھ یہ معاملات ہوتے ہیں تو وہ کبھی بھی امن کی اور خیر کی بات نہیں کرتے، اور جان بوجھتے ہوئے بھی شریعت کو چھپاتے ہیں، جان بوجھتے ہوئے بھی اللہ کے احکامات کو بیان نہیں کرتے، اور جان بوجھتے ہوئے بھی رسول اللہ کی شان اور عظمت کو بیان نہیں کرتے۔ انہوں نے کیا کیا؟ تحریف کیا کی؟ انہوں نے تحریف یہی کی کہ توریت میں جو نعت مصطفیٰ بیان تھی، توریت میں جو حضور کے احوال بیان کیے گئے تھے، حضور کے اوصاف بیان کیے گئے تھے، حضور کے کمالات بیان کیے گئے تھے، ان کو چھپا دیا تاکہ لوگوں پر واضح نہ ہو کہ اسلام سچا ہے اور رسول اللہ کی شان و عظمت بہت بڑی ہے۔ آخری آیت پڑھتا ہوں، وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا، اور یہ وہی سینس ہے جو دوسرے رکوع کے اندر پڑھا تھا ہم نے، کہ جس طرح مسلمانوں میں کچھ منافقین تھے تو یہودیوں میں بھی کچھ منافقین تھے، وہ اس طرح تھے کہ کچھ باتیں ان کو مسلمانوں کے دل پر لگتی تھیں لیکن اپنی قوم کو بھی چھوڑنا نہیں چاہتے تھے۔ تو فرمایا وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا، جب وہ تم سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں آمنوا قالوا آمنا، وہ کہتے ہیں ہم ایمان لے آئے۔ وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ، اور جب خلا مانے جب وہ اکیلے میں جاتے ہیں اپنے باس کے پاس، یعنی اپنے علماء کے پاس یا اپنے لیڈرز کے پاس،
تو وہ لیڈرز ان سے کہتے ہیں قالوا وتحدثونهم بما فتح اللہ علیکم لیحاجوکم بہ عند ربکم، کیونکہ یہودی ملتے مسلمانوں سے تو اسلام بھی تھوڑا سمجھ میں آتا تھا، تو بعض اوقات ان کے منہ سے یہ نکل جاتا کہ یہ جو حضور بات بیان کر رہے ہیں نا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بات تو توریت میں بھی لکھی ہوئی ہے، یہ بات تو یہ نشانی اسلام کی توریت میں بھی لکھی ہوئی ہے، تو وہ باتیں جو توریت میں لکھی ہوئی تھیں وہ باتیں مسلمانوں کو بتا دیتے، تو وہ ان کے لیڈر کہتے ہیں قالوا وتحدثونهم، وہ کہتے ہیں کیا تم وہ باتیں ان کو بتاتے ہو بما فتح اللہ علیکم، جو اللہ نے صرف تم پر کھولی ہیں، یعنی توریت کی وہ باتیں جو تمہیں پتا ہے ان کو تم کیوں بتاتے ہو؟ اچھا بتانے سے ہوگا کیا؟ اب ان کی عقل دیکھیے آپ، لیحاجوکم بہ عند ربکم، انہیں نہ بتاؤ ورنہ کل قیامت کے دن وہ اللہ کی بارگاہ میں ہمارے خلاف یہ گواہی دیں گے کہ اللہ انہیں پتا تھا کہ تیرا نبی سچا ہے، اللہ انہیں پتا تھا کہ تیرا دین سچا ہے، اللہ انہیں پتا تھا کہ قرآن سچا ہے، تو پتا ہونے کے باوجود بھی انہوں نے کفر کیا، تو انہیں نہ بتاؤ ورنہ کل قیامت کے دن ہمارے لیے کھڑے ہو جائیں گے۔ تو اللہ کہتا افلا تعقلون، کیا وہ عقل نہیں رکھتے ہیں؟ کیا انہیں عقل نہیں ہے کہ وہ مسلمانوں کو تو چلو دھوکہ دے سکتے ہیں، لیکن اللہ سے کہ یہ بات چھپی ہوئی ہے کہ انہیں پتہ نہیں ہے؟ اللہ کہتا ہے اولا یعلمون، کیا وہ یہ بات نہیں جانتے ان اللہ یعلم ما یسرون وما یعلنون، کہ اللہ جانتا ہے جو وہ چھپاتے ہیں، یسرون جو چھپاتے ہیں، وما یعلنون جو اعلانیہ کرتے ہیں، جو ظاہر کرتے ہیں، اللہ جانتا ہے۔ یہ مسلمانوں کو بتائیں کہ نہیں بتائیں کہ توریت میں کیا لکھا ہے؟ توریت بھیجی تو ہم نہیں ہے نا، موسیٰ علیہ السلام نے انہیں کیا بتایا ہے کیا نہیں بتایا، موسیٰ ہمارے ہی نبی تھے نا، تو یہ مسلمانوں تو چھپائیں گے، اللہ سے چھپا تو نہیں سکتے، تو یہ کیسی عقل سے خلاف بات کرتے ہیں؟ تو ان آیات کے اندر بیان کیا گیا۔ اس لیے آج کی درس میں ہم نے کیا سیکھا؟ ہم نے یہ سیکھا کہ جناب دل کی سختی بڑی بری چیز ہے، اور دل کی سختی عوام تو عوام علماء تک کو گمراہ کر دیتی، اور عالم گمراہ ہوتا ہے تو قوم گمراہ ہو جاتی ہے۔ اور اس کے ساتھ ہم نے کیا سیکھا؟ ہر چیز میں توکل اللہ پہ کیجئے، کسی چیز پر، انگوٹھیوں پر، دیگر چیزوں پر، اسٹارز پر نہ کیجئے، بلکہ جو کچھ ہوگا اللہ کی طرف سے ہوگا۔ والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت، کہ وہ تقدیر کا اچھا ہونا، لک کا اچھا ہونا یا تقدیر کا برا ہونا من اللہ تعالی، میرے رب کی طرف سے ہے، ان پتھروں کی، ان انگوٹھیوں کی وجہ سے نہیں ہے۔ دعا کیجئے اللہ رب العزت سے کہ اللہ رب العزت عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انك على كل شيء قدیر۔ ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر، استغفر اللہ ربی من كل ذنب واتوب الیہ، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ